ہے وہ کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرے گا. ٹھیک ہے جی, کلمہ پڑھ سی نا جی. اس وقت مدعی ہی ہے اندہ پتر کلمہ پڑھ سی, اندہ پتر کلمہ پڑھ کے دوبارہ اسلام بھی داخل ہو سی. نمبر 2, اپنے گناہ دا اعتراف کر سی, اپنی غلطی اور اپنے گناہ کا ویڈیو کے ذریعے سے اعتراف بھی کرے گا, اقرار بھی کرے گا, اس پر اللہ سے معافی مانگے گا. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, کس سے معافی مانگے گا بھائی؟ وہ اللہ کا ملزم ہے, اللہ سے معافی مانگے گا. ٹھیک ہے باجی. نمبر 3, جتنے بھی صحابہ کرام ہیں, جتنے بھی صحابہ کرام ہیں, سارے کے سارے صحابہ پر وہ ایمان لائے گا اور سارے کے سارے صحابہ کی محبت کا بھی اعلان کرے گا. صحابہ کو سرٹیفکیٹ کس نے دیا بھائی صحابہ ہونے کا؟ اللہ نے دیا ہے. تو ہم اس سے سرٹیفکیٹ کیوں چھینے؟ آج کچھ مخصوص طبقہ حضور علیہ السلام کی ایک بیٹی کا نام لیتے فاطمہ, حالانکہ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں اور چاروں کی چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ کے پیٹ سے پیدا ہوئیں. آپ علیہ السلام کے 4 بیٹے بھی ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا ذکر تو ہے, لیکن ان کی ایک بہن تھی, اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا. ان کے ایک بھائی اور بھی تھے محسن, بعضوں نے محسن لکھا ہے, اس کا ذکر کوئی بھی نہیں کرتا. تو ایسا نہیں ہے, آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں بننا. حکم ہے قرآن میں ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایک یہودی مسلمان ہوئے عبداللہ بن سلام, ان کے مذہب میں وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے, دودھ بھی نہیں پیتے تھے. تو بعد میں اسلام کے بعد بھی وہ گوشت نہیں کھاتے تھے, تو اللہ پاک نے ان کے لیے آیت اتاری ادخلوا فی السلم کافہ. تو انہوں نے حکم کی پاسداری کی, گوشت منگایا, کہا طبیعت نہیں ہے لیکن شریعت کا حکم پورا کرنا ہے, اونٹ کا گوشت کھایا اور اونٹ کا دودھ پیا, کہا میں مسلمان ہوں گئے. تو سارے کے سارے صحابہ اکرام سے محبت کا اظہار کرے گا, خصوصاً جس کو گالی دی ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کاتب وحی ہیں, اور ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا اعلان کرے گا. دیکھیں ابو بکر صدیق اسلام سے پہلے تو کفر پہ تھے کہ نہیں تھے؟ چاروں بڑے صحابہ اسلام سے پہلے تو کفر پہ تھے. جب کفر چھوڑ دیا, الاسلام یہدم ما کان قبلہ, پچھلا سارا ختم ہو گیا, اب وہ ہمارے لیے صحابی ہیں. کوئی بھی صحابی ہے اس پر ایمان لانا اور اس صحابی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو سارے صحابہ سے خصوصاً حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما, ان دونوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرے گا. ٹھیک ہے جی. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق بھی نہیں رکھے گا. کسی قسم کا ساتھ ایک آدمی ڈاکو کے ساتھ صبح اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا, کہتے میں ڈاکو نہیں ہوں, تو کہتے ہیں بد سے بدنام برا. جب آپ ڈاکو نہیں ہیں تو پھر ڈاکو کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رات کے وقت کیا کرتے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو صحابہ کے دشمن ہیں, اہل بیت کے دشمن ہیں, ازواج مطہرات کے دشمن ہیں, ان کے ساتھ ہماری دشمنی ہے, ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ ان ساری باتوں کا اقرار کرتے ہیں جی؟ دوبارہ دہراتا ہوں, کلمہ پڑھے گا. نمبر 1, اپنے گناہ پہلی بات تو یہ کہ وہ کلمہ پڑھے گا. ٹھیک ہے جی, کلمہ پڑھ سی نا. نمبر 2, اپنے گناہ اپنی غلطی کا اعتراف کرسی جی, اور سارے صحابہ کرام نال خصوصاً ان دو حضرات نال محبت دا اعلان کرسی جی. ان لوگوں نال کسی قسم دی عزیز ولی وغیرہ نہ پالسی. ٹھیک ہے جی, اللہ جزائے خیر دیں. بیٹھو. ہے نذیر نے کہ مجھے کسی نے ورغلایا ہے. ٹھیک ہے, نظر نے کہا ہے کہ مجھے کسی نے ورغلایا ہے. تو انتظامیہ اصل جو سرغنہ ہے, اصل جو اگر یہ ہے تو یہ, اگر یہ نہیں ہے جس نے اس کو ورغلایا ہے تو اسے بھی سامنے لا کر کیفر کردار تک پہنچائے. ایک ہمارا مطالبہ یہ ہے. نمبر 2, جس ملعون نے اس پوسٹ پر مزید پوسٹیں کی ہیں, اس کو شیئر کیا ہے, تو وہ جو بھی ہے اس کو بھی پکڑ کر اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور آصف شاہ والسخی شاہ, ٹھیک ہے, اس نے پوسٹ کی ہے, اس پوسٹ کے اوپر انکوائری کرنا قانون کی ذمہ داری ہے, کیونکہ وہ ویڈیو کا معاملہ ہے, اس کے اندر چیز لکھی ہوئی ہے آصف شاہ ولد سخی شاہ, اس کو بھی پکڑ کر اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے. پورے علاقے تناول میں جو رافضیت کی ترویج ہے, شیعوں کی ترویج ہے, اس کے لیے وہ تبلیغی مجالس قائم کریں, یا پنجہ لگائیں یا جھنڈا وغیرہ لگائیں. اس قسم کی مذموم سرگرمیوں پر مکمل پابندی ہونی چاہیے. یہ پرامن علاقہ ہے, پہلے بھی پرامن رہا ہے, اس کو مذہبی انتشار کا ذریعہ نہ بنائیں. آج پاڑا چنار میں آپ دیکھ لیں کتنا ظلم بنا ہوا ہے, وہاں لوگوں کے کھانے پینے بند کیے ہوئے ہیں. تو وہ کام ہم چاہتے ہیں یہاں پر ہو گئی نہیں. تو اس کے خلاف ہمیں
ان چیزوں کو بند کرنا ہوگا۔ خیر جامعہ مسجد کے اندر علماء کا اور عوام کا جو ایک متفقہ فیصلہ ہوا ہے کہ گستاخ صحابہ اور گستاخ اہل بیت، کوئی اہل بیت کی گستاخی کرے گا یا صحابہ کی گستاخی کرے گا، خصوصاً ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے گا، کسی بھی شخص کے نکاح اور جنازے میں ہم شریک نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس معاملے میں پورا تناول اس معاہدے کی پابندی کر کے اپنے ایمان کا ثبوت دے دیجیے۔ ہماری کچھ گزارشات تھیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی صاحب 2-3 بات